بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، کیو بی چینل میں آپ کا میزبان قاضی بلال حاضر خدمت ہے۔ ملک میں اس وقت جو ہے وہ بس جلسے جلوس ہو رہے ہیں اور مریم نواز بھی میدان میں آ گئی ہیں، اور آج شہباز شریف نے بھی جو ہے ایک جلسہ کر دیا ہے کے پی کے میں جا کے، اور وہاں انہوں نے کہا ہے کہ اگر وزیر اعلیٰ کے پی کے آٹے کی قیمت کم نہیں کرے گا تو وہ اپنے کپڑے بیچ دیں گے۔ اب ان کے کپڑے کون خریدے گا، یہ بھی ایک سوال ہے۔ اصل میں بات یہ ہے کہ اپنے پیسے واپس لے آئیں۔ جو عمران خان دعوے کرتے ہیں کہ یہ چور ہیں، ڈاکو ہیں، تو عمران خان نے جو پیچھے میاں والی میں جلسہ کیا وہ بہت بڑا تھا، اس میں کوئی شک نہیں ہے، اور اس کے مقابلے میں مریم نواز نے بھی ایک جلسہ کیا، وہ بھی بس لیٹ ہوتے ہوتے رات کو کیا گیا، اور رات کو کیا لائٹیں نظر آتی ہیں اور کچھ بھی نظر نہیں آتا۔ اب دونوں نے جو ہے نا وہ بڑے پرجوش تقریریں کی، تینوں نے، بلکہ اب شہباز شریف بھی اس لین میں آ گئے ہیں، اور وہ بھی انہوں نے بھی جناب بیکاری جو اپنا ایک دفعہ کہا تھا وہ الفاظ واپس لینے کی بڑی کوشش کی ہے۔ انہوں نے کہا ہمیں محنت کرنی پڑے گی، ہمیں جو ہے نا یہ بیکاری جو ہے ہمیں کہا جاتا ہے، ہمیں جو ہے وہ اس سے نکلنا ہوگا۔ اب بات یہ ہے کہ ہم اربوں روپے جو ہے وہ جاپان کو دیتے ہیں ان سے گاڑیاں لے کر، اربوں روپے، یہاں اپنے ملک میں ہم کوئی پلانٹ نہیں لگائیں گے۔ بات یہ ہے کہ ہم ایٹم بم بنا سکتے ہیں لیکن ہم گاڑی نہیں بنا سکتے، ہم جو ہے وہ تیل کے ذخائر نہیں تلاش کر سکتے، ایٹم بم بنا سکتے ہیں، ہم جو ہے وہ جدید ٹیکنالوجی جو ہے وہ کوریا سے لیں گے، چین سے لیں گے، لیکن ہم خود کچھ نہیں کریں گے، ایٹم ہم ضرور بنا سکتے ہیں۔ اب ایسی جب قوم کی حالت ہو تو پھر اس نے مقروض ہی رہنا ہے، ایکسپورٹ ہماری زیرو ہے، مہنگائی دیکھیں تو وہ جو ہے آسمان سے باتیں کر رہی ہے۔ پہلے یہ کہا جاتا تھا کہ عمران خان کہتے تھے یہ جب پوری دنیا میں مہنگائی ہو رہی ہے تو یہاں ہوگی تو کیا بات ہے، اور آج دیکھیں تو مہنگائی پر ان کا اور ہی موقف آ گیا سامنے۔ بات یہ ہے کہ عوام کو بے وقوف بنانا بند کیا جائے، جو حقیقت ہے وہ بتائی جائے۔ اب جناب الیکشن کمیشن کی طرف چلے جائیں، وہاں بھی کوئی واضح صورتحال نظر نہیں آ رہا ہے۔ فوج میں چلے جائیں تو وہاں بھی جناب خاموشی ہے۔ اب یہ کہا جا رہا ہے کہ وہاں بھی گروپنگ ہو گئی ہے، وہ کچھ جو ہے جنرل باجوہ کو ہٹانے کے چکر میں ہے، اور کچھ جو ہے وہ جناب کوئی ریٹائر جنرل ہیں وہ عمران خان کے بڑے حامی بنے ہوئے ہیں، اور وہ ریٹائر جنرل کے ساتھ ساتھ اب حاضر سروس جنرل بھی جو ہے نا وہ عمران خان کے حامی بنتے جا رہے ہیں۔ عمران خان نے میاں والی میں جلسہ کیا اور اس دفعہ انہوں نے کھل کر نام لے دیا، انہوں نے کہا امریکہ نے سازش کی ہے لیکن اس حکومت کو لانے والے بھی اس کے ذمہ دار ہیں، یعنی کہ انہوں نے براہ راست جو ہے اب یہ کہہ دیا ہے کہ ان کو لانے والے، ان کو وہ جو طاقتور حلقے ہیں ان کے بغیر ان کی جرت ہی نہیں تھی کہ اقتدار میں آ سکتے، ان کو وہی لائے ہیں۔ اب اس سارے مسئلے کا حل ایک ہی نکلتا ہے، اور وہ ہے عام انتخابات۔ اب عام انتخابات کے لیے نہ ہمارا الیکشن کمیشن تیار ہے، جو اربوں روپے جو ہے وہ سالانہ اس کو ہم عوام سے ٹیکس کی مد میں دیے جاتے ہیں، اس نے کہا جی ہم تو 7-8 مہینے کیا 9 مہینے بعد بھی الیکشن نہیں کرا سکتے، تو ایسے اداروں کو تالے لگا دیں، پھر وہی صدارتی نظام جو عمران خان کی خواہش ہے پھر وہی لے آئیں۔ پارلیمنٹ کو ویسے بھی کوئی اہمیت نہیں دیتا، تو پارلیمنٹ کو لگائیں تالے اور آ جائیں جناب میدان میں، ایک صدر ہو، چند ایک وزیر ہوں، وہ جس طرح امریت ہے اسلامی ممالک میں اس طرح یہاں بھی آ جائے، اور لگتا یہی ہے کہ آخر میں جو ہے نا جان چھڑانے کے لیے یہی کیا جائے گا، ملک میں صدارتی نظام نافذ کر کے، کیونکہ یہ انتخابات تو ہونے نہیں ہیں، انتخابات ہونے کے لیے ضروری ہے کہ جماعتوں کا ہوم ورک ہو، وہ ہے نہیں، اور ہماری سیاسی جماعتیں جو ہیں وہ صرف اور صرف اس چکر میں ہیں کہ کسی طریقے سے بغیر انتخابات کے ہم اسی طرح جو ہے نا اقتدار میں بیٹھے رہیں۔ عمران خان کو نکالا گیا، اور دوسری طرف عمران خان نے جو آج اپنا خطاب کیا ہے اوورسیز پاکستانیوں سے، اس میں انہوں نے پھر وہی باتیں کی ہیں، پھر الف سے، یعنی کہ ایک رام لیلا جو ہے وہ چلتی آ رہی ہے۔ اب اس رام لیلا کا کیا اثر پڑتا ہے، وہ صاف ظاہر ایسی نہیں باتیں کر رہے ہیں، اس میں بھی کوئی وزن ہے، ان کو بھی یہ جو ہے پتہ ہے کہ ہماری جو قوم ہے یہ جلد بھول جاتی ہے، یہاں بڑے بڑے حادثے ہوئے ہیں،
چند دنوں میں یہ بھول جاتے ہیں، لیکن عمران خان نے اس دفعہ فیصلہ کیا ہے کہ وہ جو ان کی حکومت گرائی گئی ہے وہ نواز شریف بے نظیر یا ان کی طرح خاموش نہیں بیٹھیں گے، وہ لوگوں کو متحرک کریں گے اور 20 لاکھ لوگوں کو جو ہے نا وہ اسلام آباد لائیں گے، اور اسی سلسلے میں وہ جو ہے نا یہ باتیں کر رہے ہیں، اور وہ اوورسیز پاکستانیوں کو کہنے کا مقصد بھی یہی تھا تاکہ وہ جو اب 20 مئی کے بعد جو جلسہ کریں گے، جو اعلان کریں گے، اس کے لیے ایک قسم کی وہ فنڈ ریزنگ کر رہے ہیں تاکہ جو لوگوں کو وہاں آئیں ان کے جو ہے کھانے پینے کا سارا انتظام پہلے سے ہو۔ پہلے تو کوئی اور کرتا تھا، وہ بھی سب کو پتہ ہے کہ کون کرتے تھے۔ اب اس وقت جو ہے عالمی سطح پر بھی جو ہے نا عالمی اسٹیبلشمنٹ اور اندرونی اسٹیبلشمنٹ ان کا بھی آپس میں مقابلہ شروع ہو چکا ہے۔ اب ایسے حالات میں دیکھنا یہ ہوگا کہ ملک کے مفاد میں کیا ہوتا ہے۔ اب فوج کو جو ہے نا خام کا گھسیٹا جا رہا ہے، اور وہ جو ہے بار بار ہر بات، اب مریم نواز نے بھی جلسے میں ایک جنرل کا نام لے لیا، حالانکہ یہ لینا نہیں چاہیے تھا۔ دوسری جانب جو ناقدین ہیں وہ یہ کہتے ہیں کہ سارا گند بھی انہی لوگوں کا مچایا ہوا ہے، اور اس گند کو صاف کرنے کے لیے انہی لوگوں کو آگے آنا ہوگا۔ جب تک یہ لوگ آگے نہیں آئیں گے تو پھر کچھ نہیں ہوگا۔ اب جنرل باجوہ جو ہے وہ ستمبر میں ریٹائر ہو رہے ہیں یا نومبر میں ریٹائر ہو رہے ہیں۔ اگر ریٹائر ہو رہے ہیں تو پھر مسئلہ کیا ہے؟ جو میرٹ پہ ہوگا اس کو لگا دیں، لیکن ہمارے یہ ذرائع کہتے ہیں کہ وہ ریٹائر نہیں ہوں گے، کیونکہ ملک میں اس وقت جو حالات ہیں وہ بہت ہی دیگرگوں ہیں، یعنی کہ وہ اچھے حالات نہیں ہیں۔ ان کو سنبھالنے کے لیے ان کا ہونا بہت ضروری ہے، کیونکہ یہاں جو بھی آتا ہے وہ اپنے آپ کو نہ صرف عقل کل سمجھتا ہے بلکہ وہ سمجھتا ہے کہ میرے بغیر یہ ملک چل ہی نہیں سکتا، اور یہی ہوا ہے، اور اس کے جو نتائج ہیں وہ آج تک ہم بھگت رہے ہیں۔ 70 سال میں ہم لوگ ایک پائیدار جمہوریت اپنے ملک میں قائم نہیں کر سکے، یعنی کہ بڑے بڑے یہاں سیاستدان آئے، ان کو جنہوں نے اصول کی بات کی ان کو یا تو مروا دیا گیا یا پھر سولی پر چڑھا دیا گیا۔ اب آپ دیکھیں، اب عمران خان ایک رونا رو رہے ہیں، وہ کہہ رہے ہیں کہ میرے خلاف سازش ہوئی، اپنا سیکورٹی کونسل میں بھی وہ خط رکھا گیا، سارا کچھ ہوا، لیکن نہیں۔ دوسری جانب جو ہے وہ زیادہ طاقتور تھے، انہوں نے عمران خان کو ہٹا ہی دیا۔ اب اس کے نتائج جو ہے وہ اس کے جو اثرات ہیں وہ تو براہ راست عوام پر پڑ رہے ہیں، یعنی کہ عوام جو ہے وہ بیچاری پس گئی ہے۔ اب شہباز شریف کیا کریں؟ وہ صرف تقریریں ہی کر سکتے ہیں۔ ان کو ایک شوق تھا، جس طرح بچپن میں ہوتا ہے جی بس میں ایک دفعہ ڈاکٹر بن جاؤں یا ایک دفعہ مجھے وزیر اعظم بنا دیں، وہ اب بن گئے ہیں۔ اب ان کے حالات جو ہے حالات ان کے کنٹرول سے باہر ہوتے جا رہے ہیں۔ اگر یہی حالات رہے تو شیخ رشید جو بار بار کہہ رہے ہیں اس کی بھی کوئی سن لے۔ وہ ایسے نہیں کہہ رہے، وہ بھی ایک مقتدر قوتوں کے خاص بندے رہے ہیں، بلکہ ابھی بھی ہیں، اور ان کو رانا ثناء اللہ جو جواب دے رہے ہیں وہ جواب بنتا نہیں ہے۔ اس پہ چاہیے یہ کہ اگر وہ کہتے ہیں انتخابات کرائیں تو آپ لوگ کرا دیں۔ اگر جس نے جو کام کیا ہوگا، اگر اچھا کام کیا ہوگا تو عوام اس کو سلیکٹ کر دیں گے، لیکن یہاں یہ ایک بات ضروری ہوگی کہ نیوٹرل جو ہے وہ پھر نیوٹرل رہے، تب جا کے اس ملک میں سکون آئے گا۔ ادروائز اگر اسی طرح مداخلت ہوتی رہی، حکومتیں بناتے رہے، گرتے رہے، کم از کم اور کچھ نہیں تو آپ انڈیا سے سیکھ لیں۔ اب اس کی بڑے مثالیں دیتے رہے عمران خان بھی، اور بڑے لوگ دیتے رہے، کم از کم اسی سے سیکھ لیں۔ کم از کم ایک حکومت کو تو 5 سال پورے کرنے دیں، پھر دیکھ لیں کیا ہوتا ہے۔ خود بخود یہ لوگ ٹریک پہ چل پڑیں گے، اور ملک میں جو ہے وہ ایک خوشحالی شاید آ جائے۔ دعا گو ہیں کہ اللہ کرے ایسا ہو، آمین۔